زرینہ نے ایک واقعہ اور سنایا۔ جس روز سریش کی بیوی زرینہ کے منہ پر تھپڑ مار کر چلی گئی تھی، اس سے 3 روز بعد کا یہ واقعہ ہے۔ موسم نہ گرم تھا نہ سرد۔ رات لوگ صحن میں کمبل اوڑھ کر سوتے تھے یا برآمدوں میں۔ زرینہ باغ میں اپنے مکان کے باہر سوئی ہوئی تھی، اس کا خاوند اندر سوتا تھا۔ اچانک زرینہ کی آنکھ کھلی مگر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا۔ ایک آدمی نے اس کی ٹانگیں جکڑ لی تھیں اور دوسرے نے اسے اٹھا کر کمر سے پکڑ لیا۔ اس کی آواز نہیں نکل سکتی تھی۔ 2 آدمی اسے اٹھا کر ندی کی طرف چلے گئے۔ زرینہ اپنے انجام سے آگاہ تھی۔ انہوں نے اسے ندی کی ریت پر جا اتارا اور اس کے منہ سے کپڑا اتار دیا۔ میں سریش ہوں، ایک آدمی نے اپنا منہ اس کے منہ کے قریب کر کے کہا۔ اچھی طرح پہچان لو، اور یہ میرا ایک دوست ہے، لیکن ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے جو تم سوچ رہی ہو۔ ہم تمہیں بے عزت نہیں کریں گے کیونکہ تمہاری کوئی عزت نہیں۔ تم بے غیرت عورت ہو۔ میں تمہیں اس لیے یہاں لایا ہوں کہ تم سمجھ جاؤ کہ تم قتل بھی ہو سکتی ہو، اور اس سے پہلے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک ہو سکتا ہے۔ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے۔ زرینہ اندر باہر سے کانپ رہی تھی۔ چلو ہم تمہیں وہیں چھوڑ آتے ہیں جہاں سے اٹھا لائے تھے، سریش نے کہا۔ اپنے چودھری کو بتا دینا کہ رات سریش اور اس کا ایک دوست مجھے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اسے کہنا کہ ہم اس کی بیوی کو بھی اٹھا کر لے جا سکتے ہیں، لیکن وہ شریف اور مظلوم عورت ہے۔ میں اس سے انتقام نہیں لینا چاہتا۔ وہ دونوں اسے باغ تک چھوڑ گئے۔ اس نے عبد الرحیم کو بتایا۔ عبد الرحیم کا رد عمل پہلے بڑا جوشیلا تھا، پھر ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس سے 4-5 روز بعد اوشا نے زرینہ کو بتایا کہ اس کا بھائی سریش معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ زرینہ، میں نے جھنجھلا کر کہا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ عبد الرحیم نے سریش کو کب اور کہاں قتل کیا؟ میں آپ کو قرآن پاک اور خدا کی قسموں کے سوا کسی اور طریقے سے یقین نہیں دلا سکتی کہ مجھے قتل کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں۔ اس نے کہا، مجھے جو کچھ بھی معلوم ہے وہ بتا رہی ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے کوئی واضح بات اگلوا سکوں، لیکن میں ناکام رہا، اور میں اس نتیجے پر بھی پہنچا کہ اس عورت کو مزید کچھ بھی معلوم نہیں۔ اسے میں نے باہر بٹھا دیا اور عبد الرحیم کو بلا لیا۔ چودھری عبد الرحیم، میں نے اسے کہا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ تم سریش کو نہیں جانتے، اور تم نے اوشا کے متعلق کیوں جھوٹ بولا تھا؟ میری تسلی کر دو اور تم فارغ ہو۔ دیکھ لیں کہ میرے خلاف کیا طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، میں نے یہ سوچ کر جھوٹ بولا تھا کہ اگر میں نے بتا دیا کہ سریش اور اس کی بہن کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے تو آپ قتل کا سب سے پہلا شک مجھ پر کریں گے۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ کو یہ ساری باتیں پہلے سے معلوم ہیں یا معلوم ہو جائیں گی۔ میں نے واقعی جھوٹ بولا ہے، لیکن قتل کے الزام سے بچنے کے لیے نہیں۔ قتل کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اس سے وہ تمام باتیں پوچھیں جو مجھے سریش کے دوستوں سے، اوشا سے اور زرینہ سے معلوم ہوئی تھی۔ اس نے کسی ایک بات کو بھی جھٹلانے کی کوشش نہیں کی، ہر ایک بات مانتا چلا گیا۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں، یہ میرے اور سریش کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس نے کہا، جب زرینہ نے مجھے بتایا کہ رات کو اسے سریش اٹھا کر لے گیا تھا اور اس پر دست درازی کرنے کے بجائے اسے واپس چھوڑ گیا تھا، تو میں نے اسے قتل کرنے کی نہیں سوچی تھی۔ میں اس روز سریش سے ملا اور اسے کہا کہ وہ اوچھی اور کمینے حرکتیں نہ کرے۔ تمہیں بدلہ مجھ سے لینا ہے۔ جس روز بدلہ لینے آؤ گے اس روز دیکھیں گے کہ کون مرد ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری بہن خود میرے پاس آتی ہے، میں اسے گھر سے اٹھا کر نہیں لایا کرتا۔ میں اکیلا قصوروار نہیں ہوں۔ تم ایک سوئی ہوئی عورت کو اٹھا کر لے گئے، یہ کوئی مردانگی نہیں۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور چلا گیا۔ 2 یا 3 روز بعد اوشا نے مجھے بتایا کہ سریش کسی کو بتائے بغیر کہیں چلا گیا ہے۔ اس سے 5-6 روز بعد اوشا باغ میں آئی اور مجھے کوسنے لگی، کہتی تھی کہ سریش کو میں نے غائب کیا ہے۔ میں نے اسے بہت کہا کہ اس کا الزام بالکل غلط ہے، لیکن وہ نہ مانی اور اس نے باغ میں آنا چھوڑ دیا۔ میں عبد الرحیم کو اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی چھوڑ نہیں سکتا تھا، اور اسے ابھی گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سورج غروب ہو گیا تو میں نے باقی سب کو جانے کی اجازت دے دی، عبد الرحیم کو تھانے میں ہی رکھا۔ اس کے رشتہ دار آ گئے تھے، وہ خوشحال زمیندار تھے، میرے پاس بیٹھ کر اسے کوستے رہے۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ اقبال جرم کر لے تو میں اس کی بہت مدد کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اسے کہا بھی، لیکن اس نے چلانا اور چیخ چیخ کر بولنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کی بیوی کو بھی تھانے بلاؤں گا، اس پر وہ اور زیادہ تڑپا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سو جائے، اس پر ذرا سا بھی تشدد نہیں ہوگا۔ آدھی رات سے کچھ پہلے تک تو میں نے اس سے پوچھ گچھ جاری رکھی۔ اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی، اسے ابھی حوالات میں بند نہیں کر سکتا تھا۔
ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ مرنے والا قتل ہوا ہے یا اس نے خودکشی کی ہے۔ میں اے ایس آئی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کچھ ہدایات دے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اگلی صبح میں تھانے گیا تو پتہ چلا کہ اے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل نے اسے ساری رات سونے نہیں دیا۔ وہ باری باری جاگتے رہے اور انہوں نے پوچھ گچھ جاری رکھی۔ اس کے ساتھ دوستانہ باتیں بھی کرتے رہے اور اسے ڈراتے بھی رہے۔ صبح تک اس کی حالت اس کے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ وہ بدمعاش اور بدکار تھا، پیشہ ور مجرم نہیں تھا۔ وہ عزت دار آدمی تھا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے یہی ایک رٹ جاری رکھی، چودھری اقبال جرم کر لو۔ جھوٹے اور سچے آدمی کا چہرہ ہر تجربے کار تھانے دار پہچان لیتا ہے۔ مجھے کچھ زیادہ ہی مہارت تھی۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ اس شخص نے سریش کو قتل نہیں کیا۔ میں نے اس روز مخبروں سے رپورٹیں لیں، کوئی سراغ نہ ملا۔ شام سے ذرا پہلے لاش اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ لکھا تھا کہ موت ڈوبنے سے واقع نہیں ہوئی، گلا دبا کر ہلاک کیا گیا ہے، اور موت تقریباً 12 دن پہلے واقع ہوئی ہے۔ یہ تو میں نے بھی یقین کر لیا تھا کہ یہ ہندو کی لاش ہے، مسلمان کی نہیں۔ میں نے لاش کا چہرہ عبد الرحیم کو دکھایا اور پوچھا کہ یہ سریش کی لاش ہے یا کسی اور کی ہے۔ اس نے چہرہ غور سے دیکھ کر کہا کہ چہرہ بہت بگڑا ہوا ہے، وہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسے یہی کہنا تھا کہ یہ لاش سریش کی نہیں۔ میں نے لاش وارثوں کے حوالے کر دی۔ انہوں نے رات کو ہی لاش جلا دی۔ اگلی رات بھی عبد الرحیم کو میں نے تفتیش کی چکی میں خوب پیسا۔ اس سے اگلے دن میں عبد الرحیم کے گھر چلا گیا اور اس کی بیوی سے ملا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ زرینہ نے اس کے متعلق جو کچھ بتایا تھا اس نے تصدیق کی اور یہ بھی بتا دیا کہ سریش نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ بیوی نے عبد الرحیم کو بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کی بدکاری کی وجہ سے ایک ہندو نے اسے اتنی زیادہ توہین آمیز بات کہی ہے۔ اس پر میاں بیوی کی لڑائی ہوئی تھی۔ میں سریش کے گھر گیا، اس کی بیوی اپنے گھر جا چکی تھی۔ میں وہاں چلا گیا اور اس لڑکی سے ملا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے اس سے وہ بات پوچھی جو زرینہ نے اس کے متعلق بتائی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہوا تھا۔ زرینہ اس کی سہیلی بن گئی تھی، لیکن وہ دھوکے میں آنے سے پہلے ہی بھانپ گئی۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے اس کا چال چلن کیسا ہے اور اس کا کسی غیر مرد کے ساتھ در پردہ دوستانہ ہوگا، اس سے بہت پوچھ گچھ کی۔ اس نے تسلیم کیا کہ اسے سریش اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں کیا معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ کوئی بیوی اپنے خاوند کو ناپسند کرے تو وہ کسی اور کو پسند کرتی ہوگی۔ اس نے کہا، آپ میرے متعلق مجھ سے نہ پوچھیں، دوسروں سے پوچھیں۔ اوشا میری دشمن ہے، آپ اس سے پوچھ لیں کہ میرا چال چلن کیسا ہے۔ مزید 4-5 دن گزر گئے۔ میں شکست محسوس کرنے لگا۔ ایک ہفتے سے عبد الرحیم میرے پاس تھانے میں تھا۔ وہ مجھے بے گناہ دکھائی دینے لگا۔ آخر تھک ہار کر میں نے عبد الرحیم کو گھر جانے کی اجازت دے دی، لیکن اسے بتا دیا کہ وہ مشتبہ ہے اور گھر سے غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے 2 مخبر لگا دیے۔ اس سے 2 روز بعد کا واقعہ ہے۔ دن کا 1 بج چکا تھا۔ رپورٹ آئی کہ عبد الرحیم قتل ہو گیا ہے اور لاش باغ میں پڑی ہے۔ رپورٹ لکھوانے والوں میں ایک اس کا چچا تھا، ایک ماموں اور دونوں مزارے ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اس طرف سے باغ میں عبد الرحیم کے مکان میں داخل ہوا جدھر سے راستہ نہیں تھا۔ پودوں اور جھاڑیوں کی باڑ تھی۔ اس کا سر اور چہرہ پگڑی میں لپٹا ہوا تھا۔ انہیں کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہی آدمی دوڑتا ہوا باڑ سے نکل گیا اور گھوڑا دوڑانے کی آوازیں سنائی دیں۔ مزاروں کو شک ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ ادھر گئے، دیکھا کہ عبد الرحیم دروازے میں پیٹ کے بل پڑا ہے اور خون ہی خون تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ انہوں نے لاش کو ہاتھ نہیں لگایا اور میرے پاس آ گئے۔ وہ گھوڑوں کا زمانہ تھا۔ قاتل بھی گھوڑے پر آیا تھا اور نکل گیا۔ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور جائے واردات پر پہنچا۔ میرے اسٹاف کے ساتھ کھوجی بھی آ گیا۔ جس طرف سے قاتل آیا تھا ادھر کھرے بڑے صاف تھے۔ کھوجی کو میں نے ادھر بھیج دیا۔ لاش سیدھی کی، پیٹ پھٹا ہوا تھا، انتڑیاں وغیرہ باہر آ گئی تھیں۔ لمبے چاقو یا خنجر کے 2 گہرے زخم سینے پر تھے۔ میں نے وہاں جو کارروائی کرنی تھی مکمل کی اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ جن مزاروں نے قاتل کو دیکھا تھا ان سے کریت کر پوچھا کہ اس کا قد بد کیسا تھا اور کپڑے وغیرہ کیسے تھے۔ انہوں نے قد درمیانہ اور جسم گھٹا ہوا بتایا۔ چہرہ پگڑی میں چھپا ہوا تھا، اس لیے وہ دیکھ نہ سکے۔ اس نے شلوار اور کرتا پہن رکھا تھا۔ یہ حلیہ میرے کام نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے وہ راستہ دیکھا جدھر سے قاتل گیا تھا۔ ندی قریب ہی تھی اور گہرائی میں سے گزرتی تھی۔
مجھے امید تھی کہ اسے کسی نے ادھر جاتے دیکھا ہوگا۔ میں گھوڑے پر سوار ہوا اور باغ میں سے نکلنے لگا تو دیکھا کہ کچھ راہ جاتے لوگ بھی وہاں رک گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک گھوڑے سوار کو باغ کی طرف سے ندی کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ گھوڑا سر پٹ دوڑ رہا تھا۔ سوار نے سر اور چہرے پر پگڑی لپیٹ رکھی تھی۔ گھوڑا گہرے بادامی رنگ کا تھا اور اس کی اگلی دونوں ٹانگوں کے درمیان بہت بڑا سفید داغ تھا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ گھوڑوں کا زمانہ تھا۔ لوگ گھوڑوں کے حلیے پوری تفصیل سے بیان کیا کرتے تھے۔ میں اور آگے چلا گیا۔ ندی میں پانی بہت تھوڑا تھا۔ 2 آدمی گھوڑوں پر ندی میں سے آ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بادامی رنگ کا ایک گھوڑا جس کی اگلی ٹانگوں کے درمیان کھال سفید تھی اور اس پر سوار چہرہ پگڑی میں چھپائے ہوئے تھا، انہوں نے دیکھا ہوگا؟ انہوں نے دیکھا تھا، اور جہاں انہوں نے دیکھا تھا وہ جگہ کم و بیش 12-13 میل دور تھی۔ ان آدمیوں میں سے ایک نے کہا کہ اسے شک ہوا تھا کہ اس سوار کے کپڑوں پر لال داغ دھبے تھے۔ اگر قاتل اتنی دور نکل گیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہت دور سے آیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ مقتول بدکار آدمی تھا اور کسی نے اسی سلسلے میں اسے قتل کر دیا ہے۔ زرینہ میری رہنمائی کر سکتی تھی۔ اگر قاتل دور سے آیا تھا تو وہ کرائے کا قاتل ہوگا، دشمنی شہر میں ہی ہوگی۔ میرا آگے جانا بیکار تھا۔ میں باغ میں چلا گیا اور زرینہ کو الگ کر کے کہا، میں اسے تھانے نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ وہ مجھے یہیں وہ باتیں بتا دے جو اس نے ابھی تک نہیں بتائیں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اب بھی کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی فائدہ ہے۔ اس کا چودھری مر چکا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اوشا کے علاوہ عبد الرحیم کے تعلقات اور کس عورت کے ساتھ تھے؟ وہ پرانی باتیں ہیں، اس نے کہا۔ چودھری ایسا بھی نہیں تھا کہ عورتوں کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا۔ ایک عورت کے ساتھ وہ دوستی رکھتا تھا۔ آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس نے میری شادی اس نیم پاگل آدمی کے ساتھ کروا کے ہمیں باغ میں جو مکان دیا تھا، یہ سب کچھ اس نے میری خاطر کیا تھا۔ پھر اسے اوشا مل گئی۔ اس دوران اس نے میرے ساتھ تعلقات اس لیے نبھائے کہ میں اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اوشا سے پہلے اس کا تعلق ایک ہندو لڑکی کے ساتھ تھا۔ وہ اب 3 بچوں کی ماں ہے۔ چودھری نے میرے ہاتھوں سریش کی بیوی کو جال میں لانے کی کوشش کی تھی جو کامیاب نہیں ہوئی۔ میں نے زرینہ سے مزید پوچھ گچھ کی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کچھ بھی نہیں چھپا رہی۔ مجھے قتل کا باعث معلوم کرنا تھا اور میری نگاہ میں باعث مقتول کا برا چال چلن تھا۔ سریش خود قتل ہو چکا تھا، وہ زندہ ہوتا تو میں اس پر شک کرتا۔ ایک خیال یہ بھی آتا تھا کہ اوشا کا باپ تو اسے مقتول سے ملنے سے نہ روک سکا۔ سرکردہ ہندوؤں کی غیرت جوش میں آ گئی ہوگی اور انہوں نے کرائے کے قاتل سے عبد الرحیم کو مروا دیا۔ مقتول کی بیوی باغ والے مکان کے باہر بیٹھی بین کر رہی تھی۔ اسے عورتیں کہتی رہی تھی کہ وہ گھر چلے، لیکن وہ گھر نہیں گئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ وہ اب اپنے خامند کے قاتل سے انتقام لینے کی سوچے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں جو پوچھتا ہوں وہ صحیح صحیح بتا دے تاکہ میں قاتل کو پکڑوں اور اسے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دوں۔ اسے میں ایک طرف لے گیا اور کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے خامند کے تعلقات کس کس کے ساتھ تھے؟ ایک تو وہ ہندو عورت ہے جس کا نام اوشا ہے، اس کے علاوہ کون ہے؟ دوسری اس نے باغ میں رکھی ہوئی ہے۔ اس نے جواب دیا، اس کی بیوی تو یہی ہے، زرو پکی بدماش عورت ہے۔ وہ بھی میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ تو بے غیرت عورت ہے اور اس کا خامند دماغ سے آری ہے، اسے تو اپنی ہوش نہیں۔ مجھے یہ شک ہے کہ عبد الرحیم نے کسی غیرت مند بھائی کی بہن یا کسی غیرت مند خامند کی بیوی پر ہاتھ ڈالا تھا اور مارا گیا ہے۔ کیا تم کسی ایسی عورت کو جانتی ہو؟ اڑتے اڑتے بات بیوی تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ نہیں، اس نے کہا، میں کسی ایسی عورت کو نہیں جانتی، مجھ تک کوئی ایسی بات نہیں پہنچی۔ کوئی اور دشمنی؟ میں نے پوچھا۔ رشتہ داروں کے ساتھ جائیداد کا جھگڑا یا کوئی اور ایسی وجہ جس نے تمہارے خامند کو قتل کروا دیا؟ جائیداد کا جھگڑا تو ہے، اس نے کہا، لیکن ایسا نہیں کہ قتل تک نوبت آ جائے۔ میں نے اس جھگڑے کی تفصیل پوچھ لی، ان آدمیوں کے نام بھی نوٹ کر لیے جن کے ساتھ جھگڑا تھا۔ مجھے اچانک ایک اور خیال آ گیا۔ میں نے مقتول کی بیوی سے پوچھا کہ وہ ان چند دنوں میں کہیں باہر تو نہیں گیا تھا؟ اس نے ایک گاؤں کا نام لے کر کہا کہ وہاں گیا تھا اور تیسرے روز واپس آیا تھا، جس روز سریش کی لاش برآمد ہوئی تھی اس سے 1 روز پہلے وہ واپس آیا تھا۔ یہ خیال مجھے اس لیے آیا تھا کہ ایسے چال چلن کے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں نظر عورتوں پر رکھتے ہیں۔ ممکن ہے وہ جس گاؤں میں گیا تھا وہاں کسی عورت پر دست درازی کر بیٹھا ہو اور اس عورت کے بھائی یا خامن نے یہاں آ کر اسے قتل کرنا بہتر سمجھا ہو۔ تھانے میں کچھ اور چھوٹے موٹے کیس بھی تھے، لیکن یکے بعد دیگرے قتل کی 2 وارداتوں نے مجھے چکرا دیا۔
ایک تو لڑائی جھگڑے کے قتل ہوتے ہیں جن میں سراغ رسانی کی ضرورت نہیں ہوتی، قاتل سامنے موجود ہوتے ہیں، صرف مقدمہ قائم کرنا ہوتا ہے، شہادت اور ثبوت فراہم ہو ہی جاتے ہیں۔ مشکل یہ قتل پیدا کرتے ہیں جو چوری چھپے کیے جاتے ہیں، قاتل کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے قتل کا پس منظر اور باعث معلوم کرنا پڑتا ہے، اس میں کامیابی ہو جائے تو سراغ رسانی ذرا آسان ہو جاتی ہے۔ عبد الرحیم کا قتل انتقامی کارروائی معلوم ہوتی تھی اور اس کا تعلق اس کے چال چلن کے ساتھ تھا، اسی لیے میں اسی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں کسی کی عزت اور حیثیت کا خیال نہیں رکھوں گا، کوئی مسلمان ہو یا ہندو، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کو تھانے بلا کر بٹھا لوں گا۔ یہ میری عادت بن گئی تھی کہ میں شریف گھرانے کی کسی عورت کو تھانے نہیں بلایا کرتا تھا، خود اس کے گھر چلا جاتا تھا۔ میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کر لیا تھا کہ مقتول کے گہرے اور ہمراز دوست کون کون ہیں۔ وہ دو تھے، انہیں تھانے بلا لیا، اوشا کو اور اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیا۔ پہلے اس کے ایک ایک دوست کو بلایا۔ پہلے ہی دوست نے بتایا کہ مقتول اس گاؤں کسی کام سے گیا تھا، واپس آ کر اس نے سنایا تھا کہ اس نے ایک بڑی خوبصورت عورت کے ساتھ محبت کی بات چیت کر لی، لیکن اس کے خاوند کو پتہ چل گیا۔ اس نے اپنی بیوی کے 2 بھائیوں کو بتا دیا، مقتول ان بھائیوں کے ہی گھر گیا تھا۔ اسے اس عورت نے اشارے سے یا موقع پیدا کر کے خبردار کر دیا کہ وہ رات یہاں نہ ٹھہرے، چنانچہ رات کو وہ چوری چھپے بھاگ آیا۔ اس سے اگلے روز سریش کی لاش برآمد ہو گئی اور میں مقتول کو تھانے لے آیا۔ اسے تھانے سے 5-6 روز بعد فارغ کیا تو وہ قتل ہو گیا۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوا کہ قاتل اس کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہا، جو ہی اسے موقع ملا وہ وار کر گیا۔ 2 آدمیوں نے گھوڑا سوار کو قصبے سے 12-13 میل دور جہاں دیکھا تھا، وہ جگہ اس گاؤں کے قریب تھی جہاں مقتول گیا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے ASI کو ان ہدایات کے ساتھ اس گاؤں روانہ کر دیا کہ وہ اس گھر میں گہرے بادامی رنگ کی گھوڑی دیکھے، گھر کی تلاشی لے کر چاقو یا خنجر اور خون آلود کپڑے برآمد کرے اور جس پر شک ہو اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ میں نے اسے 1 ہیڈ کانسٹیبل اور 6 کانسٹیبلوں کی مسلح گارڈ دے دی۔ رات کو بھی میں نے پوچھ گچھ جاری رکھی۔ آدھی رات گزر رہی تھی کہ تھانے میں ایک اور مصیبت آ گئی۔ سریش کا سسر کا جوان بیٹا، ان کے محلے کے 2 معزز آدمی اور چوکیدار آ گئے۔ سب پر خوف طاری تھا۔ انہوں نے اطلاع دی کہ سریش کی بیوی اغوا ہو گئی ہے۔ اغوا اس طرح ہوئی کہ لڑکی سریش کے قتل کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی۔ رات اس کا باپ اور بھائی برآمدے میں اور اس کی ماں اور وہ صحن میں سوئی ہوئی تھی۔ انہیں کسی نے جگایا، ان کے سر پر 2 آدمی برچھیاں تانے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے اونچی آواز نکالی تو وہ قتل ہو جائے گا۔ ایک آدمی صحن میں تھا۔ سریش کی ساس نے بتایا کہ صحن والے آدمی نے لڑکی کے منہ پر کپڑا باندھ دیا اور اسے کندھے پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ دوسرے 2 آدمی یہ کہہ کر باہر نکلے کہ ہمارے چلے جانے تک کوئی نہ بولے ورنہ قتل ہو جاؤ گے۔ چوکیدار نے بتایا کہ 4 آدمی گھوڑوں پر سوار آئے اور ایک نے گھوڑے سے اتر کر خنجر اس کے سینے پر رکھ دیا اور بولا، آواز نہ نکالنا۔ چوکیدار مجبور ہو کر کھڑا رہا۔ 3 سوار چلے گئے۔ وہ واپس آئے تو انہوں نے لڑکی کو اٹھا رکھا تھا۔ میں جائے واردات پر گیا۔ یہ بڑی ہی دلیرانہ واردات تھی اور یہ پیشہ وروں کی واردات معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے صحن کی دیوار پھلانگی تھی اور اندر سے دروازہ کھول کر باہر نکلے تھے۔ ان کے گھوڑے باہر کھڑے تھے، وہ سوار ہوئے اور گئے، اور میرے لیے یہ سوال چھوڑ گئے کہ سریش کی بیوی کو کیوں اغوا کیا گیا، اور یہ بھی کہ اتنی سنگین وارداتوں کا اکھاڑا میرا ہی تھانہ کیوں بن گیا ہے۔ رات اس نئی واردات کی ابتدائی کارروائیوں میں گزر گئی۔ دن طلوع ہوا تو ASI 4 آدمیوں کے ساتھ گاؤں سے واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ گاؤں میں گھوڑے اور گھوڑیاں تو بہت ہیں، لیکن ایک بھی ایسی نہیں جس کی اگلی ٹانگوں کے درمیان کھال سفید ہو۔ میں نے ان 4 کو کھوجی کے حوالے کر دیا کہ ان کے کھرے دیکھے، اور ASI سے کہا کہ عبد الرحیم اور سریش کے قتل کے کیس وہ سنبھال لے۔ سریش کی بیوی بلکہ بیوہ کا اغوا ذرا پیچیدہ تھا، میں نے اس پر توجہ مرکوز کر لی۔ میں بڑے ہی مشکل حالات میں اور اس سے زیادہ پیچیدہ کیسوں میں بھی کبھی گھبرایا نہیں تھا، لیکن ان وارداتوں نے مجھے پریشان کر دیا۔ سریش کے قتل کے متعلق تو میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اوپر والوں کو رپورٹ دے کر عدم پتہ قرار دے دوں گا۔ یوں سمجھیے کہ میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یہ میرے لیے بہت بڑی شکست تھی۔ میں جوانی میں بھی خدا کو ہر حال میں یاد کرنے والا آدمی تھا۔ جب کبھی کوئی مشکل آ پڑی میں نے اللہ سے مدد مانگی اور مدد مل گئی۔ اب بھی اللہ نے میری مدد معجزے کی طرح کی۔ یوں لگتا تھا
جیسے میں تھیٹر کے سٹیج پر ڈرامہ دیکھ رہا ہوں جس کے سین ختم ہونے میں نہیں آتے اور سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس ڈرامے کا انجام کیا ہوگا۔ مگر ایک سین ایسا آ گیا کہ اچانک ڈرامہ ختم ہو گیا اور خیال آیا کہ آخری سین یہی ہونا چاہیے تھا۔ میں بھی پریشان ہو رہا تھا کہ ایسی سنگین وارداتوں کے اس ڈرامے کا انجام کیا ہوگا۔ میں دن بھر تفتیش میں مصروف رہا۔ شام ہوئی، رات آئی، میں تفتیش میں الجھا رہا۔ انگریزوں کا دور حکومت تھا جو کوتاہی برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ میں اس قدر تھک گیا تھا کہ کانسٹیبلوں کی بارک میں جا کر ایک چارپائی پر گر پڑا اور میری آنکھ لگ گئی، مگر ایک اور بم پھٹا۔ برآمدے میں شور سنائی دیا۔ ایک کانسٹیبل نے مجھے کہا کہ 3-4 ہندو آئے ہیں، کہتے ہیں کہ سریش کی بدرو نے آ کر خون کر دیا ہے۔ میں دوڑتا باہر نکل آیا۔ برآمدے میں 4 ہندو اور 2 مسلمان کھڑے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سریش کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ اس کے گھر انہیں عورتوں کی چیخیں سنائی دیں اور سریش کا باپ بھوت بھوت چلائے جا رہا تھا۔ باہر کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ 6 آدمی اندر چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اوشا صحن میں خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس کی ماں اور اس کا باپ ہاتھ جوڑے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ اتنے میں کمرے سے سریش نکلا۔ وہ بلا شک و شبہ سریش تھا جس کی لاش ندی سے برآمد ہوئی تھی۔ ایک مسلمان نے کہا، وہ ایک سوٹ کیس اٹھائے ہوئے کمرے سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ برآمدے میں جلتی ہوئی لالٹین لٹک رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں یہ ٹارچ تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس کے منہ پر ڈالی۔ وہ واقعی سریش تھا۔ اس نے کہا کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، سب مارے جاؤ گے۔ 4 ہندو جو ان 2 مسلمانوں کے ساتھ آئے تھے اتنے ڈرے کہ انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں موٹا ڈنڈا تھا۔ اس نے سریش سے کہا کہ تم سریش کا بھوت یعنی بدرو ہو تو وہیں غائب ہو جاؤ جہاں کھڑے ہو۔ سریش نے انہیں پھر ڈرایا اور فوراً بعد سوٹ کیس پھینک کر ٹارچ والے مسلمان پر حملہ کر دیا۔ دوسرے مسلمان نے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، ڈنڈے کا ایسا وار کیا کہ سریش کے خنجر والے ہاتھ پر پڑا۔ اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا۔ ٹارچ پرانے زمانے کی بڑی لمبی اور موٹی ٹارچ تھی۔ اس مسلمان نے ٹارچ سریش کے سر پر ماری۔ پھر ان دونوں نے اسے ڈنڈے اور ٹارچ سے اتنا پیٹا کہ وہ گر پڑا۔ خنجر اٹھانے کا کسی کو خیال نہ رہا۔ سریش کا ہاتھ خنجر تک پہنچ گیا۔ اس نے خنجر ہاتھ میں لے لیا۔ وہ پیٹ کے بل پڑا تھا۔ اس نے اٹھنے کے بجائے خنجر اپنے سینے میں گھونپ لیا۔ اتنے میں اس کا وہ پڑوسی دوست آ گیا جس نے سریش اور اس کی بہن اوشا کے متعلق مجھے بہت سی باتیں بتائی تھیں۔ اس نے دونوں مسلمانوں سے مل کر سریش کے ہاتھ سے خنجر لے لیا۔ اس کا دوست اس کا خون روکنے کے لیے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ باقی سب تھانے کو دوڑے آئے۔ مجھے شک ہونے لگا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ان سب کو باری باری دیکھا۔ وہ سب ہوش میں معلوم ہوتے تھے۔ میرے ہوش ٹھکانے آئے تو میں نے سب سے پہلے انہیں برا بھلا کہا کہ وہ اسے اٹھا کیوں نہ لائے، اسے ہسپتال لے جاتے اور نزعی بیان لے لیتے۔ اب تک تو وہ مر چکا ہوگا۔ میں اتنا تیز کبھی نہیں دوڑا تھا۔ سریش کے گھر پہنچا، وہ زندہ تھا۔ اسے چارپائی پر ڈالا، اس کے باپ اور ماں کو ساتھ لیا اور بھاگم بھاگ اسے ہسپتال پہنچایا اور ڈاکٹر کو جگایا۔ ڈاکٹر نے اس کا نزعی بیان قلم بند کیا۔ سریش نے ہانپتی ہوئی کربناک آواز میں بات یہاں سے شروع کی، چودھری عبدالرحیم کو میں نے قتل کیا ہے، اپنی بیوی کو میں نے اغوا کیا ہے اور اپنی بہن اوشا کو میں نے قتل کیا ہے۔ میں شکورے کے پاس چلا گیا تھا اور اسے کہا تھا کہ میں تمہیں خوبصورت اور نوجوان لڑکی دوں گا، اس کے عوض میرے 3 کام کر دو۔ یہ 3 کام تھے: عبدالرحیم اور اپنی بہن کا قتل اور اپنے سسرال گھر میں ڈاکہ۔ اس کے بعد اسے شکورے کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ شکورہ اس علاقے کا مشہور ڈاکو تھا اور اشتہاری ملزم۔ خنجر جو سریش نے اپنے سینے میں مار لیا تھا وہ پھیپھڑوں میں زیادہ نہیں اترا تھا۔ اس کی فوری موت کا امکان بہت ہی کم تھا۔ اس کے سر اور پیٹھ پر دونوں مسلمانوں کے ڈنڈے اور ٹارچ کی چوٹیں پڑی تھیں۔ ان چوٹوں نے اسے نیم بے ہوش کر دیا تھا، اس لیے وہ اپنے سینے میں خنجر پوری طاقت سے نہیں مار سکا تھا۔ وہ بیان دینے کے قابل تھا مگر مرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا سینے کا چھوٹا سا آپریشن کر کے پھیپھڑے کے زخم کو ٹھیک کر دے گا، لیکن سریش نہیں مان رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر اسے مرنے نہیں دے گا۔ آپ لوگ مجھے پھانسی دینے کے لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، میں انتظار نہیں کر سکتا، مجھے مرنے دیں اور مرنے سے پہلے میری ساری بات سن لیں تاکہ آپ کے اور کسی اور کے دل میں کوئی شک نہ رہے۔ ڈاکٹر کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا خون بہتا رہے اور ہم اس کا بیان لکھتے رہیں؟
وہ اقبال جرم تو کر ہی چکا تھا اور یہ بھی بتا چکا تھا کہ وہ شکور ڈاکو کے پاس چلا گیا تھا۔ اب مجھے تفصیلات قلم بند کرنی تھی۔ وہ پھیپھڑے کے زخم کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہا تھا۔ اس زمانے میں بے ہوشی کے انجیکشن نہیں تھے، کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی ناک کے ساتھ شیشی لگانے کے بجائے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اٹھ کر چلا گیا۔ واپس آیا تو اس نے ایک کپڑا سریش کی ناک پر رکھ دیا، اس میں بے ہوشی والی دوائی تھی۔ سریش ذرا سا تڑپا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ آپریشن ٹیبل پر پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے سینے کو تھوڑا سا چیر دیا اور پھیپھڑا دیکھا۔ میں باہر نکل گیا۔ 1.5 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر مجھے بتایا کہ زخم خطرناک ہے لیکن بچنے کی امید خاصی ہے۔ میں نے باقی رات وہیں ایک بینچ پر لیٹ کر گزار دی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا جب سریش ہوش میں آیا اور مجھے اطلاع دی گئی۔ اس کے سر پر بھی پٹیاں باندھ دی گئی تھیں۔ ٹارچ کی ضربوں سے 2-3 جگہوں سے سر کی کھال پھٹ گئی تھی۔ سریش کو ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا اور اس پر 2 کانسٹیبلوں کا پہرا لگا دیا گیا۔ میں نے اس کے ساتھ شفقت سے باتیں کی، دلی ہمدردی کا اظہار کیا، اسے اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے ساری بات سنانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شکورہ ڈاکو کون تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں خصوصاً وسطی ہند میں کئی ایک ڈاکوؤں نے تاریخی شہرت حاصل کی تھی۔ کسی وقت یہ ڈاکو ٹھگ کہلاتے تھے۔ مغلوں نے ان کی سرکوبی کے لیے بہت کچھ کیا تھا لیکن خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ انگریزوں نے آ کر ان کے خلاف فوج استعمال کی اور پولیس کے الگ سکواڈ بنا دیے جو صرف ڈاکوؤں سے نبرد آزما ہوتے تھے۔ ٹھگی یعنی رہزنی اور ڈاکہ زنی باقاعدہ پیشہ بن گیا تھا۔ انگریزوں کی مسلسل انسدادی اور ہر طرح کی بڑی ہی سخت کارروائیوں سے ڈاکو اور راہزن شہروں سے دور ہٹتے ہٹتے دشوار گزار جنگلوں اور پہاڑی علاقوں میں چلے گئے۔ کچھ پکڑے گئے اور بعض نے یہ پیشہ ترک کر دیا، مگر یہ پیشہ ختم نہ ہو سکا۔ پیشہ ور ڈاکوؤں کی کچھ تعداد موجود رہی جو ہندوستان میں آج بھی پائی جاتی ہے۔ راجستھان کے علاقے میں چند ایک عورتیں ڈاکہ زن گروہوں کی سربراہ ہیں۔ چونکہ یہ پیشہ قائم رہا اس لیے معاشرے کے ستائے ہوئے بعض افراد ڈاکوؤں کے پاس چلے گئے اور ڈاکو بن گئے۔ شکورہ، جس کا نام عبد الشکور تھا، ایسا ہی ایک پیشہ ور ڈاکو تھا۔ میں جس وقت کا واقعہ سنا رہا ہوں اس وقت اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، سنا تھا کہ وہ بڑا خوبصورت جوان ہے اور ہنس مکھ اتنا کہ کوئی اجنبی اسے ڈاکو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس دور کے ڈاکوؤں کی طرح وہ صرف انہیں لوٹتا تھا جن کے پاس سونے چاندی کے انبار ہوتے تھے۔ دیہات کے لوگوں میں وہ بہت مقبول تھا۔ وہ ہر کسی کے لیے مسائل میں دلچسپی لیتا اور مصائب میں ان کی مدد کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پکڑا نہیں جاتا تھا۔ وہ صرف ایک بار پکڑا گیا تھا اور اسے 8 سال سزائے قید ہوئی تھی۔ جیل میں اچھے چال چلن کی بدولت اسے اتنی زیادہ معافی ملی تھی کہ وہ 6 سال اور 1-2 ماہ بعد ہی رہا ہو کر آ گیا تھا۔ چند برسوں بعد وہ پھر پکڑا گیا۔ اسے ریل گاڑی پر لے جایا جا رہا تھا۔ اسے ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ 2 ریلوے اسٹیشنوں کے درمیان جنگل میں چلتی گاڑی سے کود گیا اور پھر ہاتھ نہ آیا۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے ہتھکڑی کہاں اور کس سے کھلوائی تھی۔ اس کے متعلق سرکاری ریکارڈ میں یہ لکھا تھا کہ اس کا باپ وسطی ہند میں کسی نواب کا ذاتی محافظ تھا۔ انگریزوں نے کئی ایک مسلمان نوابوں کے وظیفے لگا رکھے تھے اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا رکھی تھیں۔ یہ نواب اور ہندو اور سکھ راجے مہاراجے اپنی رعایا کے فرعون ہوتے تھے۔ ان کی رعایا بھوکی ننگی رہتی اور وہ صحیح معنوں میں سونے چاندی میں کھیلتے تھے۔ شکورہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی ایک ہی بہن تھی۔ بدقسمتی سے اس کی بہن جب 17-18 برس کی ہوئی تو کہیں نواب صاحب کی نظر اس پر پڑ گئی۔ لڑکی خوبصورت تھی۔ نواب اپنے ملازموں کی بہو بیٹیوں کو اپنی ملکیت سمجھا کرتے تھے۔ اس نواب نے شکورے کے باپ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو محل میں بھیج دے، اسے ٹریننگ دے کر محل کی خاص کنیزوں میں شامل کیا جائے گا۔ باپ نے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت شکورے کی عمر 20-21 سال تھی۔ تیسرے چوتھے روز بہن نے شکورے کو بتایا کہ وہ محل میں نوکری نہیں کرے گی کیونکہ نواب صاحب کی نیت ٹھیک نہیں۔ شکورہ نواب کو جانتا تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ محل کے سائے میں ہی رہتا تھا۔ وہ ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے بہن کو محل میں جانے سے روک دیا۔ باپ نے شکورے سے کہا کہ نواب صاحب ناراض ہو جائیں گے، لیکن شکورے کی غیرت کا تقاضا کچھ اور تھا۔ اس نے باپ کی ایک نہ سنی۔ نواب کو پتہ چلا تو اس نے شکورے کو دربار میں طلب کیا اور بہن کو محل میں نہ بھیجنے کی وجہ پوچھی۔ شکورہ خود سر نوجوان تھا۔ اس نے جواب دے دیا کہ نواب صاحب اگر اس کی بہن کے ساتھ باقاعدہ شادی کرنا چاہیں
تو بھی وہ نہیں مانے گا، وہ بہن کو کسی شریف گھرانے میں آباد کرے گا۔ نواب نے فرعونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنے 2 خاص ملازموں سے پٹوایا اور حکم دیا کہ کل ہی وہ خود اپنی بہن کو ساتھ لا کر نواب کے حضور میں پیش کر دے۔